سورہ کہف آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پروگرام بند تو پھر مجھے اطلاع دینا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس جب وہ دونوں اس مجمع البحرین یعنی دو پانیوں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچے تو مچھلی تو بھول گئے اور اس نے پانی میں اپنا عجیب و غریب راستہ ایک سرنگ جیسی چیز بنا دی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمارے اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ قال ارأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وہ کہنے لگا کہ کیا عرض کروں کہ جب ہم نے چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی تھی تو میں تو بھول گیا مچھلی کا قصہ آپ کو بتانا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ کہ یہ معاملہ یعنی شیطان نے مجھے اس کا تذکرہ کرنے سے غافل کر دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اصل بات یہ ہے کہ اس نے تو پانی میں اپنے لیے ایک عجیب و غریب راستہ بنا لیا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم آئے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے نقش قدم پہ دونوں واپس لوٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ہوئی۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے اپنی رحمت خاصہ سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے درخواست کی کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ کچھ سیکھوں حکمت کی باتیں جو آپ کو اللہ نے سکھائی ہیں۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور ایک ایسی چیز پہ تو کیسے صبر کر سکتا ہے کہ جو
تیرے احاطہ علم سے باہر ہو۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا اور تیری کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو جب تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے کسی بھی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود اس بات کو نہ چھیڑ دوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پچھلے درس میں ہم نے شروع کیا تھا، وہ آیت میں نے پہلی جو تھی اس کی پڑھی اور اس کا یعنی واقعے کا تعارف کروایا، اس لیے کہ قرآن حکیم کے بہت مشہور اور بڑے دلچسپ ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ تو یہ وہ واقعہ اب شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کی طرف جس کی آپ کو نشاندہی یا رہنمائی رویا میں یا وحی سے اللہ کی طرف سے کی گئی تھی، اور آپ کو یہی بتایا گیا تھا جیسے آگے چل کے معلوم ہوگا کہ مجمع البحرین جہاں پہ دو پانی ملتے ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے، اور پھر یہ مچھلی والا واقعہ بھی غالباً آپ کو بتا دیا گیا تھا کس طرح کی چیز ہوگی۔ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا آدمی آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دور دراز اتنے مشکل سفر اس مقصد کے لیے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ آدمی وہاں مل سکتا ہے، اور جیسے واقعات سے اور احادیث سے یہ بات ظاہر ہے، تو وہ دوسری جگہ بھی آ سکتا ہے، وہ کہیں قریب بھی آ سکتا تھا۔ لیکن جب کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت اور قیمت اس وقت تک انسان کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھتی جب تک اس کے لیے کوئی مشقت نہ کر لے۔ اگر کوئی چیز مفت میں مل جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ یعنی یہ جو موضوع ہے کہ مفت میں ملی ہوئی چیز کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی، اس کو تو ہمارے جتنے فلاسفر تھے، جو شعراء تھے، جو ادباء تھے، انہوں نے اس کے اوپر بڑی بحثیں کی ہیں۔ بلکہ شیخ سعدی نے تو کہا کہ رفتن بپائے مردی ہمسایہ در بہشت، حقا کے باعقوبت دوزخ برابر است، کہ اگر کسی کی مدد سے آدمی جنت میں چلا جائے تو یہ تو دوزخ کے عذاب کے برابر ہے۔ اللہ حاصل کیا ہمارا جو مشاہدہ ہے، یعنی سب کا، صرف میرا نہیں، سب کا جو مشاہدہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو مشکل سے حاصل کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے اور نتیجے کے طور پہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تربیت کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف نبی بلکہ رسول ہیں، اور قرآن حکیم میں رسولوں میں سے بھی 5 رسول ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ اولو العزم من الرسل، پختہ ارادے کے مالک رسولوں میں سے، اور وہ 5 ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہیں۔ پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی ہے، جو رسول ہے، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو وحی کے ذریعے سے سب کچھ بتایا جاتا ہے، اس کا تو اپنے اللہ سے رابطہ ہے، وہ سب کچھ وہاں سے لیتا ہے، اور جو لیتا ہے وہ اس کو ڈیلیور کرتا ہے۔ یعنی ہمارے محققین نے اس کی مثال دی کہ یہ مثال ہے کہ وہ لے رہا ہے تو وہ نبی ہے، وہ دے رہا ہے تو وہ رسول ہے، یہ اس کی قوم ہے۔ کسی قوم کی طرف جب نبی کو مبعوث کر دیا گیا تو وہ رسول ہو گیا، اور اگر وہ صرف اللہ سے وصول کر رہا ہے اور جب عوام ان کے سامنے ہے لیکن کسی خاص قوم کی طرف بے عزت نہیں ہے تو وہ نبی ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔
اب نبی اور رسول کو کسی کے پاس بھیجنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی ہم نبی تسلیم کریں کہ وہ بھی نبی ہے. اس لیے کہ نبی کا کسی کے پاس تعلیم و ہدایت کے لیے، رشد کے لیے بھیجنا یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک استاد بھی کم از کم نبی نہ ہو. یہ اس کا قرینہ ہے. اور ہمیں اس کی دوسری چیز اس واقعہ میں آگے جو آیتیں میں نے پڑھی اور ترجمہ کر دیا اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے اپنی رحمت خاصہ سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو تعلیم دی، ہم نے علم دیا اپنے پاس سے. یہیں سے ہمارے صوفیاء نے ایک اصطلاح بنائی علم لدنی، علم من لدنا علما. تو وہ علم لدنی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی مدرسے سے، کسی استاد سے، کسی کالج یونیورسٹی سے نہیں پڑھا لیکن اس کے پاس معلومات ہیں. تو یہ جو معلومات ہیں، یہ جو علم ہے، یہ جو وہ خبر دیتا ہے، یہ علم لدنی کے ذریعے سے ہے. تو کہا کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے مجمع البحرین تو مچھلی کو بھول گئے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی بھون کے انہوں نے، اس لیے کہ جب آگے وہ اس کو ناشتے کے طور پہ کہہ رہے ہیں تو کچی مچھلی تو ناشتہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اپنی خوراک کے لیے، اس لیے کہ پانی کے کنارے چل رہے تھے، تو کوئی مچھلی بھی اپنے ساتھ بھون کے رکھ لی ہوئی تھی. لیکن جب کسی چٹان کے سائے میں، کسی چٹان کے دامن میں وہ بیٹھے تو وہ مچھلی ان کے توشہ سے نکل کے اس نے اپنے لیے عجیب و غریب راستہ بنا لیا. اور پھر یہ چیز جو ہے یہ دیکھی صرف شاگرد نے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانا بھول ہی گیا. آدمی ادھر ادھر بھی تو جب دو بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر بھی کسی کام کے لیے، کسی رفع حاجت کے لیے، کسی لیے جاتے ہیں، تو غالباً انہوں نے تو وہ چیز دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھی. تو وہ جب آگے چلے، نسیٰ حوتہما، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، یہ اس مچھلی کے لیے بھی استعمال ہوا کہ جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. اس کی جمع حیتان ہے جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ مچھلیاں ان کے لیے آزمائش تھی. ان کو کہا گیا کہ بھائی ہفتے کے دن، سنیچر کے دن دنیا داری کا کام نہیں کرنا. تو وہ پانی کے کنارے پہ تھے اور مچھلیاں پکڑنا، شکار کرنا ان کا مشغلہ تھا اور ان کا یہ پیشہ تھا. تو جب ہفتے کا دن آتا تو وہ سر اپنے باہر نکالتی تھی. وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ واقعہ آیا تھا، خیتان اس کی جمع استعمال ہوتی ہے. نسیٰ حوتہما، نسا کہتے ہیں، نسیان ہم بھی استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں بھولنے کو. اس میں بالارادہ چھوڑ دینا اور بغیر ارادے کے کسی کام کو بھول جانا، یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ قرآن حکیم میں لوگوں کو کہا گیا کہ دوزخ میں تمہیں محشر میں کہا جائے گا کہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اس دن کی آمد کو، اس کی ملاقات کو بلا دیا تھا. اور یہ بلانا بالارادہ ہے، یعنی بھولنا تو اصل میں صرف بھولنا کہہ دیں تو اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا. بالارادہ آدمی بھولتا نہیں ہے، وہ تو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے. لیکن یہ لفظ جب عربی میں ہے، قرآن پاک میں ہے، تو اس میں یہ دونوں قسم کے بھولنے ہیں، ارادے کے ساتھ بھولنا اور ارادے کے بغیر بھول جانا، یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. نسیٰ حوتہما، وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے. واتخذ سبیلہ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سرب کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، فراز سے نشیب کی طرف جانا. چونکہ یہ چیز خود بخود مایات جاتے ہیں، پانی جاتا ہے، اس لیے عام طور پہ یہ پانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا سرب. تو لیکن جب با کو ہٹا کے اس کے ساتھ تا لگا دیں تو یہ سرتا ہو جاتا ہے. یہ اوپر سے نیچے جانا نہیں ہے بلکہ زور سے اس کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی آدمی جب ایسے کرے
تو اس کو عربی زبان میں سرتا کہتے ہیں. اور چونکہ یہ سیدھی لائن میں جاتا ہے، جمی ویکیوم کی طرف جاتا ہے سیدھی لائن میں، تو اس لیے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا صراط، وہ اسی سے ہے. اور یہ صراط عربی زبان میں سین سے لکھا جاتا تھا. پھر جب قرآن پاک کی تدوین ہوئی اور اس کو لکھا گیا تو صحابہ کی اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم صاد سے لکھیں گے، اور یوں پھر یہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی. صاد سے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو قراءات ہیں اس لفظ کی، سارے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا اور صاد سے لکھا جاتا ہے. اس کی جو مختلف قراءات ہیں ان میں ایک قرأت ایسی بھی ہے کہ اس کی ادائیگی میں تھوڑا سا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زا پڑی ہے. اس کو بیان کرنے والے نے امام شاطبی نے کہا کہ شم زایا ہو، یعنی اس کے اندر زا کی خوشبو آتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو مشق کرواتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم، شم زایا ہو، تو وہ صاد کے اندر تو کیا جا سکتا ہے، سین میں نہیں کیا جا سکتا. اور چونکہ قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں 10 اور وہ متواتر ان کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو صاد سے لکھا گیا. جب صراط کی بات آئی تو پھر صاد سے لکھا گیا سرابا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے وہ یعنی نیچے پانی میں راستہ بنا لیا. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے، ساتھی سے کہا، اور میں نے گزارش کی تھی یہ یوشع بن نون ہے جو بعد میں نبی بھی ہوئے اور آپ کے خلیفہ اول تھے، اور ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے شام کے میں عریقہ شہر پہ قبضہ کیا اور سلطنت قائم کی، سلطنت کی بنیاد رکھی. تو اس کو کہا کہ غداءنا، ہمارا ناشتہ. غد ویسے تو کل کو کہتے ہیں، لیکن جب غدو ہو جاتا ہے یا غدا ہو جاتا ہے تو یہ صبح کو کہتے ہیں. غدو و عشیہ، صبح و شام، غدو و آصال، صبح و شام. تو صبح کے وقت چونکہ ہم جو کام کرتے ہیں کھانے پینے کا اس کو ناشتہ کہتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ناشتہ کیا جاتا ہے. غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ اس سفر نے تو ہمیں نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، ہمیں تھکا دیا. قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، تو اس نے اور شاگرد نے جواباً بڑے مؤدبانہ طریقے پہ گزارش کی. یعنی ارأیت جو ہے وہ یہاں پہ اس کی جھجک کو ظاہر کرتا ہے. جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ جناب کیا عرض کروں، یا دیکھیے یہ ایسا ہو گیا، اس کے اندر ایک جھجک پائی جاتی ہے. اس لیے کہ کھانے کی چیز ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں یوشع بن نون کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ بہت جلال ہے، بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں. تو ان وجوہات سے اس کے اندر جھجک پائی جاتی ہے. ارائیتا، کیا عرض کروں. اذ اوینا الی الصخرہ، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے دامن میں جب ہم نے پناہ لی، اوینا جب اس کے دامن میں ہم نے بنا لی، یعنی دھوپ سے بنا لی، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بنا لی. فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کا معاملہ آپ کو بتانا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان، اب دوبارہ اس نے اپنی جھجک کا مظاہرہ کیا کہ اس میں میری اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، یہ شیطان نے یہ مجھے غافل کر دیا اس سے. انسانی اسی نسل سے جو پہلے ہم بحث جس کے اوپر کر چکے ہیں، اسی سے متعدی ہے کہ اس نے مجھے بلا دیا، شیطان نے مجھے اس سے غافل کر دیا. وما انسانی ہو الا الشیطان وان اذکرہ، کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے بھی کروں کہ وہ مچھلی تو پانی میں چلی گئی اور اس نے تو عجیب و غریب راستہ یعنی سرنگ بنا لی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے پانی میں جو راستہ بنایا وہ بڑا عجیب تھا. یعنی اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا حکم ہوا تھا اور وہ بھول گئے، کہ انہیں یہ وحی سے پتہ چلا کہ تمہاری وہ چیز پانی میں چلی جائے گی اگرچہ وہ بھنی ہوئی ہوگی.
اب ان کو کہ وہ کہاں پانی میں گئی ہے، وہ پانی کے اندر ایک سرنگ بن گئی، یا ہو سکتا ہے کنارے پہ جو ریت اور پانی اکٹھا ہوتا ہے اس میں، لیکن وہ عجیب، اس کو کہا اس نے کہ اس نے عجیب راستہ اپنے لیے بنا لیا۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ کرتے ہیں، انہیں وہ القاء کی، وحی کی وہ بات یاد آ گئی، کہا قال ذلک ما کنا نبغی، کہ وہی تو جگہ ہے جس کے پیچھے ہم آئے ہیں، کہ جہاں میں ہم نے مچھلی کو بھول جانا تھا، وہیں پہ تو ہماری اصل مقصود پورا ہونا ہے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، آثار کہتے ہیں نقش قدم کو، وہ آگے سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ اثر رسول، سامری سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو نے یہ کیسے کیا، یعنی یہ بچڑا کس طرح بنایا؟ زیورات کو ڈھال کے اس نے بچڑا بنایا، اس میں سے ٹکرانے کی آوازیں آتی تھیں جیسے بیل بولتا ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ دیکھا جو یہ لوگ تمہارے بنی اسرائیل نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی جبرائیل امین کو۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، کہ جبرائیل امین کے نقش قدم سے میں نے مٹی اٹھائی، وہ اس کے منہ میں ڈالی، اس کی اسٹیچو بنا کے اس کے منہ میں ڈالی تو یہ ٹکرانے لگ گیا۔ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تو اثر کہتے ہیں نقش قدم کو۔ تو جب وہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو کہا فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا، فرتدہ واپس ہوئے، ہم کہتے ہیں نا مرتد ہو گیا، اصل میں اسلام سے واپس ہو جاتا ہے، کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو یہ فرتدہ وہ واپس ہوئے اپنے نقش قدم پہ، یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہ دونوں ہیں۔ فارتدہ علی آثارہما فوجدا عبدا من عبادنا، فوجد علی آثارہما قصصا، قصص قصہ کی جمع ہے، اور قصہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہم استعمال کرتے ہیں قصہ، یہ کہانی۔ اس کو قصہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی قدم بقدم اس کے سنانے والے کے ساتھ چلتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو یہ اس کے لیے بھی، کہانی کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اور قرآن پاک میں ایک پوری صورت ہے قصص 20ویں پارے میں۔ تو پتہ نہیں آج میں کیوں لغت کی طرف زیادہ چل پڑا ہوں۔ علی آثارہما قصصا، تو وہ قدم بقدم اپنے نقش قدم پہ واپس آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ان دونوں نے وہاں پہ دیکھا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اب یہ بندہ جو ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا نام ہے خضر، اور میں نے گزارش کی کہ قرائن اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ کم از کم نبی تھا، اور اللہ نے اس کو یعنی اپنے کچھ اعمال جو ہیں، اپنے کچھ افعال جو ہیں، ان کی حکمت عطا کی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی ایک بوڑھا آدمی ہے ایک گھر میں، 100 سال عمر، اس بیچارے کا پیشاب کا مسئلہ ہے، اس کا پاخانے کا مسئلہ ہے، اس کے کپڑے تبدیل کرنے کا مسئلہ ہے، اس کا بستر صاف رکھنا مسئلہ ہے، گھر والے سارے پریشان ہیں، ڈاکٹر بلا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، زندہ ہے۔ دوسرا گھر ہے یا اسی گھر میں ایک جوان ہے جو سب کے لیے کما کے لا رہا ہے، اچانک مر جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کام اللہ کے، اس نے کو رکھا ہوا ہے، اس کو مار دیا، ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں جب اس پورے چوکھٹے میں رکھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر تو وہ فریم مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ پہلے سے انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا، پہلے سے اس کو پتہ نہیں ہوتا، یہ حکمت ہے، اس چیز کا نام حکمت ہے کہ جو بعض لوگوں کو اس کا اشارہ ہو جاتا ہے یا ان کی طبیعت اس کے اوپر رک جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے،
جو کچھ ہوا یہ ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، اس کے بغیر آگے بڑھا نہیں جا سکتا تھا، سسٹم آگے نہیں چلتا تھا۔ یہ جو حکمت ہے یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ دیکھیں سورۃ تغابن میں یہ بات آئی، ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت کسی کے اوپر آتی ہے وہ اللہ کی اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جس کا اللہ پہ ایمان ہے مضبوط، اس کے قلب میں، اس کے دل میں ایک ہدایت ڈال دی جاتی ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ میرے لیے کتنا ضروری تھا، یہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ جس کے اوپر یہ چیز روشن ہو جاتی ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا جو بندہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے پاس سے یہ خاص رحمت عطا کی تھی اور کہا کہ میں نے اسے اپنے پاس سے علم، من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم عطا کیا تھا۔ میں نے گزارش کی کہ یہاں سے ہمارے صوفیہ نے علم لدنی کی ایک اصطلاح واضح کی۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات جو ہے، اس کے اندر ایک لجاجت ہے، ایک درخواست کا پہلو ہے، یعنی وہ بطور نبی اور رسول یا جیسے ان کا مزاج ہے اس کے مطابق بات نہیں کر رہے، بلکہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ حل اتبعک، اور صرف اپنے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں پیچھے سارے صیغے جو ہیں جمع تثنیہ کے چلے آ رہے ہیں، دو واپس آئے، دو نے یہ دیکھا، ان دو نے یہ کیا، یہاں پہنچ کے وہ اکیلے ہو گئے۔ یہاں ان کے ساتھ یوشع بن نون نہیں ہے، ان کو دوسرے کسی مقام پہ انہوں نے بٹھا دیا، چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ چلوں۔ کس لیے؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اللہ نے جو حکمت آپ کو سکھائی ہے، جو آپ کے پاس ہے، مجھے بھی اس میں سے کچھ سکھا دیں۔ اب یہ جو درخواست ہے، یعنی اس کے اندر درخواست کا پہلو پایا جاتا ہے فکرے میں، اس میں کوئی تحکم نہیں ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس آدمی نے کہا، اس خضر نے کہا، آدمی تھا یا فرشتہ جو بھی، اس کی وضاحت نہ حدیث میں ہے نہ قرآن پاک میں ہے، کہ جب تو میرے ساتھ چلنے کا کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ چل کے تو صبر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ میرے سارے کام تجھے عجیب و غریب نظر آئیں گے۔ وہ عجیب و غریب کس لحاظ سے ہوں گے کہ تو صاحب شرع رسول ہے، وہاں اس شریعت میں ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اب اس کے خلاف جب کام کوئی ہوتا تم دیکھو گے تو تم تو چپ نہیں رہ سکتے، اور میرے ساتھ رہنے کی یہ شرط ہے کہ خاموش رہنا ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی بات کی۔ کہا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جو تیرے احاطۂ علم سے جو چیز باہر ہے اور میں کچھ کرتا ہوں تو اس کے اوپر تو صبر کس طرح کر سکے گا؟ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے جب تم آئے ہو مجھ سے سیکھنے کے لیے، تو پھر تمہیں جس صبر کی ضرورت ہے وہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہاری شریعت میں قوانین اور ہیں، یہاں تم کچھ اور ہوتا ہوا دیکھو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ تم دیکھو گے، ستجدنی سین ان قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوفا کا قائم مقام صرف سین رہ گیا، ستجدنی، تو مجھے پائے گا ان قریب انشاءاللہ صابر ولا اعصی لک امرا، اور جو بھی حکم دے گا میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی تیری بات کو میں ٹالوں گا نہیں، میں اس کی کوئی کسی قسم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کے سیکھنے کے لیے جا رہے تھے وہ کیسا شوق تھا ان کے اندر، کیسی آرزو اور تڑپ تھی۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، اس نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ، تو میں اس لیے استعمال کرتا ہوں
کہ وہ دوسرا ساتھی پیچھے رہ گیا، اب صرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو مجھ سے پوچھنا نہیں کسی چیز کے بارے میں، جو بھی میں کروں۔ ہاں اگر میں خود ذکر چھیڑوں تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک